من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد و آل محمد. سورہ انشقاق کی آیت نمبر 16 سے 21 تک کی تلاوت کی گئی ہے اور انہی آیات کے ذیل میں ترجمہ اور کچھ نکات اور پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. ارشاد ہوتا ہے فلا اقسم بالشفق. میں شفق کی یعنی مغرب کے بعد کی جو سرخی ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہوں. واللیل وما وسق. اور رات کی قسم کہ جو وہ اپنی تاریکی کے پردے کے نیچے چیزوں کو جمع کرتی ہے ان چیزوں کی قسم. والقمر اذا اتسق. اور چاند کی قسم جب وہ کامل ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تم یقیناً ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتے ہو، ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف جاتے ہو اور اس پر سوار ہوتے ہو. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بس ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ نہیں کرتے. کچھ نکات ان آیات کریمہ کے ذیل میں ہیں. طبق سے مراد تطبیق اور انطباق ہے، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے مطابق کرنا، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر قرار پانا اسی حالت میں کہ جس حالت میں پہلی چیز ہے. اس لیے کہ روح انسان اس حالت سے منطبق کی گئی ہے. انسان کی روح جو ہے وہ گویا اس بدن میں رکھی گئی ہے انسان کے، اور جو حالت بدن کی ہے
اس سے روح کو منطبق کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے منطبق کیا گیا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ روح کیا ہے اور بدن کیا ہے۔ ایسے میں تو اس کو جو ہے وہ طبق کہتے ہیں۔ پس لترکبن طبقا عن طبق، یعنی ایک حالت تم اختیار کرتے ہو اور پھر اس کے بعد دوسری حالت اختیار کرتے ہو، ایسے میں، اور یہ تمہاری حالتیں جو ہیں وہ اس سواری کی مانند ہے، مرکب کی مانند ہے، جو تمہیں ایک مقصد کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ انسان کے اوپر جو مختلف حالات طاری ہوتے ہیں، یہی حالات اس کے اوپر طاری ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے۔ ایسا زندگی کے نشیب و فراز جو ہے وہ اس کی زندگی کے مختلف حالات ہیں جو انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ کبھی انسان ایک حالت میں نہیں رہتا ہے، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا یہ جسم جو ہے یہ بھی بدل جاتا ہے، ہر 7 سال میں بدل جاتا ہے جسم۔ پہلے کچھ ہوتا ہے، اگلے 7 سال میں پھر اور ہوتا ہے، اس کے اگلے 7 سال میں اور ہوتا ہے، بدل جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہو کہ بچپنے میں شکل کچھ اور ہوتی ہے، جوانی میں کچھ اور ہوتی ہے، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو شکل بالکل جو ہے وہ بدل چکی ہوتی ہے، کافی تبدیلی اس میں آ جاتی ہے۔ ایسا تو یہ ہے انسان کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا۔ اگلا نقطہ ہے، جس طرح کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایک سرخی نمودار ہوتی ہے، اور اس کے بعد رات کی تاریکی جو ہے وہ اس سرخی کو چھپا دیتی ہے اور اس پر غالب آ جاتی ہے، اور جب چاند کا نور جو ہے وہ مکمل طور پر تاریکی کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے، چاند نکلا ہوا ہوتا ہے لیکن پہلے اس کی روشنی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ جب تاریکی زیادہ دبیز ہو جاتی ہے، گہری ہو جاتی ہے، تو اس وقت چاند اپنی روشنی جو ہے وہ پورے طور پر دکھاتا ہے اور پورے طور پر زمین پر اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ یہ جو حالات ہیں جو ایک کے بعد ایک تبدیل ہوتے ہیں، یہ حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تم انسان جو ہو، تم بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے ہو اور ایک حالت سے دوسری حالت اختیار کرتے ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم خدا کی جانب جو تمہارا جانے والا راستہ ہے اس کو طے کر سکو۔ تکامل کا جو راستہ ہے، کمال کا جو راستہ ہے، انسان اس کو طے کر سکے۔ ایک ہی حالت پر اگر باقی رہے تو یہ کمال کے راستے کو، تکامل کے راستے کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ انسان کا دگرگون ہونا اور انسان کے حالات کا بدلنا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اس کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہو۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ ایک جسم کا مختلف حالتوں میں جانا اور تبدیل ہونا، اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، یہ اپنے آپ سے نہیں ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے وہ ذات ہے جو اس انسان کو چلا رہی ہے، پال پوس رہی ہے، بڑا کر رہی ہے، اور اس کے مقصد کی طرف اس کو آگے لے جا رہی ہے۔ لاشعوری طور پر انسان چاہے اس بات کو محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کب کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا بڑھتا ہے، ایسے میں کیسے آگے بڑھتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ کل بچہ تھا، آج جوان ہو گیا، ایسے میں پتہ نہیں چلتا ہے اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ خود وجود خدا کی ایک دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ پروردگار عالم کی اس بندے کے اوپر بہت گہری نظر ہے، بہت عمیق نگاہ ہے، اور بہت قریب سے پروردگار عالم اپنے ہر بندے کے اوپر نظر رکھتا ہے،
اور اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتا ہے، اس کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا، اب وہ اس کے اوپر دیکھ نہیں رہا ہے، اس کے اوپر نگرانی نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر نگاہ نہیں رکھے ہوئے ہے، وہ اس کی خبر نہیں رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو شروع سے لے کے آخر تک وہ اپنے بندے کی خبر رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس کو کب کس حالت میں ہونا چاہیے، اور اس کو کب کس جگہ کے اوپر کس قسم کی روزی کی اور غذا کی ضرورت ہے جو اس کو بہم پہنچائی جائے، کہ اگر وہ نہ پہنچائی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ انسان کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور کہاں اس کو روزی دی جانا ہے اس سے بھی واقف ہے، کس جگہ اس کو پہنچانا ہے، یعنی کون اس کی روزی کا امین ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس کی روزی دی جائے گی اور وہ اس تک پہنچائے گا۔ تو پروردگار عالم اس طریقے سے انسانوں کے اوپر، بندوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، ایسے ہی اس نے انسانوں کو نہیں چھوڑ دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ سے مراد جو ہے وہ انسانی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں کہ انسان اپنی اس حرکت میں، اپنے اس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے، پروردگار کی طرف بڑھتے ہوئے ان مراحل سے گزرتا ہے، ایسے میں ان طبقات سے گویا وہ گزرتا ہے، ایک طبقے کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرے طبقے کے بعد تیسرا طبقہ، یعنی پہلے یہ دنیاوی زندگی ہے انسان کی، حیات دنیاوی جس کو کہتے ہیں، یہ ایک طبقہ ہے، اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے وہ ایک طبقہ ہے، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے وہ ایک طبقہ ہے۔ تو اس کی حیات کے مختلف طبقات ہیں جن سے ہو کر کے یہ گزرتا ہے، مختلف مراحل ہیں کہ جن کو یہ طے کرتا ہے۔ اور ایک مراد یہ بھی ہے اس سے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کہ تمہاری جو تقدیر ہے، تمہاری جو سرنوشت ہے وہ گزشتہ اقوام کی سرنوشت کے مانند ہے، جس طرح ان لوگوں کے حالات دیگرگوں ہوتے رہے ہیں اسی طرح تمہارے حالات بھی جو ہے وہ دیگرگوں ہوتے رہے ہیں۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، نجات پاؤ گے، اور اگر ان کے طریقے سے انکار کرو گے خدا کا، خدا کی نعمتوں کا، وجود کا، اللہ کے وجود کا انکار کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر ایمان لاؤ گے تو نجات پاؤ گے۔ احادیث میں بھی اس بات کی جو ہے وہ تائید کی گئی ہے۔ آیہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اس میں سجدے سے مراد جو ہے وہ خضوع اور تصدیق اور ایمان ہے۔ آیہ سمجھ میں، خاضع ہونا، سر تسلیم خم کرنا، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرنا، اور پروردگار عالم پر اور جو جو چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا۔ سجدے سے مراد ان پر ایمان لانا ہے، ورنہ اگر سجدے سے مراد وہ سجدہ ہو جو آدمی کرتا ہے، پیشانی خاک پر رکھنا جس کو کہتے ہیں، تو پھر ہر آیت کے ساتھ اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ ایسے میں اس سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے بلکہ خضوع ہے، تصدیق ہے، ایمان ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پیغامات ہیں۔ منشأ بدبختی انسان، غفلت از معاد یا انکار آنست۔ انسان کی بدبختی کی وجہ کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی عرض ہوا ہے گزشتہ بحثوں میں کہ اس کی بدبختی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ معاد سے اور قیامت سے یا تو غفلت ہے یا انکار ہے۔ میں دو ہی چیزیں میں نے بھی بتائی اس سے پہلے کہ یا انسان غافل ہے معاد سے تو بدبخت ہے، یا اصلا کچھ لوگ غافل نہیں ہیں، وہ مانتے ہی نہیں، انکار کرتے ہیں سیدھے سیدھے کہ قیامت جو ہے وہ نہیں آئے گی، اسی لیے وہ بدبخت ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر انسان معاد کو تسلیم کرے
اور اس پر ایمان رکھتا ہو تو پھر وجہ نہیں ہے کوئی کہ وہ برائی کرے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ جو وعد ہے، برگشت ہے، واپسی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، دوبارہ زندگی ہے، ایسے میں حیات اخروی ہے، تو پھر کیوں وہ یہ بدبختی کرے گا اور کیوں گناہ کرے گا؟ وجہ یہی ہے کہ یا تو غافل ہو جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے، یا منکر ہے تو گناہ کرتا ہے۔ اب ہمیں خود اپنا حساب کرنا چاہیے کہ دو میں سے ہماری کون سی کیفیت ہے، کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو آیا غافل ہے یا منکر ہے کہیں خدا نہ خواستہ، معاد کے منکر تو نہیں ہے کہیں، آیا سمجھ میں؟ چونکہ غفلت اور انکار میں وہ چولی دامن کا ساتھ ہے، بالکل قریب قریب ہیں ایک دوسرے سے۔ کبھی غفلت کا نتیجہ جو ہے وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ انکار کا نتیجہ جو ہے وہ غفلت کا نتیجہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ انکار کا نتیجہ بھی دوزخ ہے اور کبھی کبھی غفلت کا نتیجہ بھی دوزخ ہے اگر وہ توبہ نہ کرے، بیدار نہ ہو، آگاہ نہ ہو۔ یعنی جس وقت وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے تب تو اس کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ جیسے ہی ملک الموت پر انسان کی نظر پڑتی ہے تو اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کا نقشہ آ جاتا ہے، پوری زندگی شروع سے لے کے آج تک، جب تک اس کو فرشتہ دکھائی دیتا اس وقت تک کہ پوری زندگی کا نقشہ آتا ہے۔ یعنی اس وقت وہ بیدار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، آگاہ، مگر اس وقت فائدہ نہیں ہے۔ اب بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب آگاہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو دیکھنے سے پہلے تک تو فرصت تھی، لیکن جب اس پر نظر پڑ جائے تو اس وقت فرصت ختم ہو جاتی ہے، موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، توبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے، اور ہزار توبہ کرتے رہو تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ملک الموت کو دیکھنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ فرعون جیسوں کے بھی چھکے چھوٹ گئے تھے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو 30 مار خان کہتے تھے، خدا کہتا تھا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ، تو اس کی حالت بدلی ہو گئی تھی جب جیسے اس نے ملک الموت کو دیکھا اور کہنے لگا میں آپ موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لایا، تو خدا نے کہا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایمان لانے کا وقت تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب غیب پر ایمان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ غیب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ورنہ دیکھ کے تو سارے مومن ہو جاتے ہیں، پھر کون کافر رہے گا؟ امام زمانہ کے آنے سے پہلے اگر ایمان لے آئے تو وہ ایمان قابل قبول ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جب امام کو دیکھ لیں گے تو سب کو یقین ہو جائے گا نا، تو اس وقت کون ایسا ہے جو ایمان نہیں لائے گا؟ امریکہ بھی مومن ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ اس وقت وہ بھی ایمان لے آئے گا، مگر اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب ان کا امتحان لینا پڑے گا کہ بھائی ایمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ایسے میں آزمائش کی جائے گی، اور آزمائش میں ظاہر سی بات ہے کہ کھرے نہیں اتریں گے، ان کی حقیقت کھل کر کے سامنے آ جائے گی۔ لہذا غیب پر ایمان لانا ہے۔ ابھی ہمیں معلوم ہے کہ امام ہے، پردہ غیب میں ہے، ہمارا امام کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، ایسا ہی ایمان جیسے دیکھ کر کے ہوتا ہے، جیسے بالکل سامنے ہو تو ایمان ہے۔ اگر اس طرح کا ایمان ہے تو اس کا فائدہ پہنچے گا، اگر اس طرح کا ایمان نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چونکہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد تو سبھی ایمان لے آتے ہیں، پھر تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی انکار کرنے کی۔ تو ملک الموت کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امام زمانہ کو دیکھنے کے بعد یا ان کے ظہور کا یقین ہو جانے کے بعد کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے، اب اس وقت ایمان لے آؤ، تب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر ایمان لائے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ بات بن سکتی تھی، لیکن اب ایمان لانے سے بات نہیں بنے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہی انسان کے ساری بدبختیوں کا منشا اور اس کا مبدا اور اس کا آغاز جو ہے اور اس کا سبب جو ہے وہ یہی قیامت سے غفلت ہے یا قیامت کا انکار ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور قیامت سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی، کہ ایسی بات اس کی سمجھ میں نہ آئے، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا منکر ہو قیامت کا۔ چنانچہ یہ پچھلی جو آیت کل پڑھی تھی، ظن ان لن یحورا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو واپس نہیں بلایا جائے گا، ان لن یحورا، واپس نہیں آیا جائے گا۔
اور دوسرا پیغام ہے جو معاد کے منکرین ہیں، وہ اصل گمان، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ معاد کا انکار کریں۔ آئے سمجھ میں؟ بھائی ہم سے دلیل مانگتے ہو کہ معاد کے بارے میں کوئی دلیل بتاؤ، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم دلیل پیش کرو اس بات کے اوپر کہ معاد نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، تم اس بات کے اوپر دلیل پیش کرو۔ قیامت کا آنا قرین قیاس ہے، قیامت کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے، قیامت کا آنا جو ہے وہ عقلی ہے، قیامت کا آنا ہر انسان کا تقاضا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو انسان بھی انصاف طلب ہے اور جس کے اندر بھی انصاف اور عدل کا مطالبہ ہے، آئے سمجھ میں، کہ اس کے ساتھ انصاف ہو، اس کے ساتھ عدل ہو، اور جو بے انصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر اس کا ازالہ کیا جائے، جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، تو اگر وہ نہیں ہوتا ہے دنیا میں ازالہ، تو پھر کہاں ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ کہاں ہوگا پھر یا تو یہ ہے کہ مثلا پروردگار عالم قادر نہیں معاذ اللہ اس کے اوپر ہونے والی زیادتی کا ازالہ کرنے کا، یا یہ ہے کہ پروردگار عالم کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان اس سے بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، پڑھتے ہو نا اس میں دعائے کمیل میں کہ اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، کوئی بھاگ کے جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ڈر اور خوف ہمیں اور آپ کو ہوگا کہ بھائی اگر اس کو دھر پکڑ نہ لیا گیا تو ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ خدا کے ہاتھ سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا ہے، اس کی حکومت سے بھاگ کر کے کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں اس کا حساب ہو یا وہاں اس کا حساب ہو۔ یہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بھائی بہت دیر ہو گئی حساب میں، اس کے ہاں دیر سویر نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں دیر سویر نہیں ہے۔ اور پھر یہ جس دن اس کو انصاف ملے گا اس دن وہ محسوس کرے گا کہ بھائی اگر یہ انصاف دنیا میں ملتا تو یہ اتنا جو ہے وہ خوش کن نہ ہوتا، اس سے آدمی اتنا زیادہ خوش نہ ہوتا جتنا جب وہاں پہ انصاف ملے گا اس کو، تو اس کو خوشی حاصل ہوگی اس وقت۔ سمجھ میں آیا؟ تو پروردگار عالم وہاں انصاف کرے گا، وہاں عدل کے تقاضے پورے کرے گا کہ جہاں اس انسان کو جتنا صدمہ پہنچا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ خوشی حاصل ہو جتنا صدمہ پہنچا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تب تو کہتے ہیں انصاف کیا ہے، ورنہ یہاں انصاف کیا ہے؟ یہاں تو کوئی انصاف اس طریقے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ توجہ کی آپ بتاتے ہیں، اس لیے کہ پھر اگر یہاں بات کرو عدل ہو جائے، انصاف ہو جائے، لیکن اس کا جرم بڑا ہے، اس کا جرم بڑا ہے، مگر جب اس کو سزا مل جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ جرم ختم ہو جائے گا، آگے کے لیے اس کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ وہ خدا نہیں چاہتا ہے اس کا راستہ آگے صاف ہو، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا راستہ آگے صاف ہو، چکے یہ اس قابل نہیں ہے جو ظالم ہے، مجرم ہے، خطا کار ہے، جفا پیشہ ہے، اس کا راستہ آگے صاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وہ اس کے گناہ کی سزا جو ہے وہ آخرت کے اوپر موکول کرتا ہے کہ اس کو وہاں پوچھیں گے ہم۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو لہذا یہ جو لوگ معاد کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ گمان کی بنیاد پر جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہاں پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی قیامت۔ آئے سمجھ میں؟ وہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہتے، یہ تو کوئی کہہ سکتے نہ ہرگز قیامت نہیں آئے گی، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ کس بنیاد پر کہے گا؟ زیادہ یہی کہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ آئے سمجھ میں؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ ہو سکتا ہے آئے، جب ہو سکتا ہے آئے تو احتیاط کرنا چاہیے آدمی کو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پھر گناہ نہ کرے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ قیامت آئے، ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب ہو سکتا ہے کہ میزان جو ہے وہ قائم کی جائے، ایسے میں ترازو نصب کیا جائے اور اعمال اس کے اوپر رکھ کر کے تولے جائے، ہو سکتا ہے۔ تو اگر تولے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت نقصان ہو جائے گا، لہذا اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ اس احتمال کے اوپر بھی عمل کرو اور قیامت کے لیے تیاری کرو۔ آئے سمجھ میں؟ قیامت کے لیے تیاری کرو اور وہ آئے گی، یقیناً آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تو کبھی کبھی لوگوں کو کچھ نعمتیں ملتی ہیں اور ان کے ہاتھ کچھ آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں
اور پیغامات تبریک اور یہ اور وہ دوسرا تیسرا اور پارٹیاں شارٹیاں آیا سمجھ میں وغیرہ وغیرہ بہت کچھ اہتمام کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ اس قسم کی جو خوشیاں انسان مناتا ہے، یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آخرت سے جو ہے وہ غافل ہے، آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے، چونکہ ایسی خوشیوں میں وہ کبھی کبھی حلال حرام سب کچھ بھول جاتے ہیں، نیک بد جو ہے سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں، نجس پاک کی ان کو تمیز جو ہے وہ نہیں رہتی ہے، کسی حد و مرض کے قائل نہیں ہوتے ہیں، ایسے میں جو بھی ہے جی یہ کرو یہ کرو یہ کرو سب کرو، جو بھی کرنا سب کرو، اور کوئی کسی قسم کا اہتمام جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں غفلت کے اوپر مبنی خوشی، ایسے میں غافل ہے، اس لیے اتنی زیادہ لمبی چوڑی خوشیاں منا رہا ہے۔ اس کا مطلب جو ہے کیا ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہے، آخرت سے جو ہے وہ بے خبر ہے، اور اس کو آخرت کی کوئی خبر نہیں ہے، جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا تھا، کانا فی اہلہ مسرورا، قیامت کے دن اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اس وقت دنیا میں اپنے اہل میں بہت زیادہ مسرور تھا، بہت زیادہ خوش تھا، اور اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، چونکہ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ واپسی نہیں ہونے والی ہے، کیا ہے اللہ کی طرف واپسی نہیں ہونے والی ہے، جو ہے سب یہی دنیا ہے اور اسی میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے اس انسان کے ساتھ، یہ جو انسان اس وقت دنیا میں ہے، اس کی دنیا اور اس کی حیات اور اس کی زندگی اتنی ہی ہو کہ وہ مر گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے، ایسے نے ضائع کیا، پروردگار عالم نے کیا کیا، معاذ اللہ ضائع کیا، کتنے حسین ایسے نے خوبصورت اور اتنے جو ہے وہ کام کی چیز کو پیدا کر کے اس کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا، جو ایک عقل مند انسان بھی نہیں کرتا ہے، جا کے خداوند متعال ایسا کرے، کام کی چیز اس نے بنائی ہے نا، یہ انسان کام کی چیز ہے، سمجھ میں، اور اسی لیے بنانے کے بعد کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے، یعنی یہ سب سے اچھا شاہکار ہے، پروردگار عالم کی تخلیق کا سب سے اچھا شاہکار ہے انسان، تو اس سب سے اچھے شاہکار کو بنا کر کے اور اس کو یہ دنیا میں جو ہے وہ چند دن کی زندگی دے کر کے سمجھ میں، اور کبھی مصیبت، کبھی رنج، کبھی بیماری، کبھی تکلیف، کبھی کچھ سمجھ میں، اور کچھ لوگ جو ہمیشہ خوشی میں، مسرت میں اور شادابی میں اور خرمی میں اور غرور اور تکبر میں زندگی بسر کرتے ہیں، مال و دولت کی ریل پیل، اور کچھ بیچارے غربت میں جو ہے وہ ساری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور مشکل سے 2 وقت کی روٹی ان کو نصیب ہوتی ہے، باقی نعمتوں کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا نظام پھر اس دنیا میں اگر خداوند متعال بنا کے اور اس طرح کی دنیا بنائے جیسی آج کل ہے، اور اس کے بعد اس کا کوئی معال نہ ہو، اس کا کوئی انجام نہ ہو، کوئی قیامت نہ ہو، واپسی نہ ہو اللہ کی بارگاہ کی طرف، انصاف نہ ہو، عدالت نہ ہو، تو پھر بیکار ہے، سمجھ میں آیا، پھر بیکار ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی اگر تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے نہ جاؤ تو اس کا مطلب تمہاری خلقت عبث ہے، تمہاری خلقت بیکار ہے۔ ایسا نہیں، عبث اور بیکار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے عبث اور بیکار؟ اس لیے نہیں ہے کہ تم پلٹائے جاؤ گے تو واپس آؤ گے ہمارے پاس، اور وہاں تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ عبث اور بیکار نہیں تھی، تخلیق پروردگار جو ہے وہ عبث اور بیکار نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اس کو کام کی چیز بنایا ہے۔ انسان کیا ہے؟ کام کی چیز ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بیکار کر دیتا ہے غفلت میں پڑ کے۔ آدمی اپنی قدر خود محسوس نہیں کرتا، آدمی اپنی قیمت جو ہے وہ خود نہیں جانتا ہے، ورنہ عزیزان گرامی اس آدمی کو تو بہت ہی زیادہ خوش ہونا چاہیے اور بہت ہی زیادہ اس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ وہ معبود یکتا، وہ خدائے سبحانہ تبارک و تعالی
وہ اس کا اللہ ہے، وہ اس کا معبود ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا رازق ہے، اور الا ماشاء اللہ جو صفات پروردگار متعال ہے لا تعد ولا تحصا، ہر صفت جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے، انسان سے۔ اللہ کی ہر صفت کا فائدہ جو ہے وہ کس کو پہنچتا ہے؟ انسان کو پہنچتا ہے۔ کرم انسان کے لیے، رحمت انسان کے لیے، رازق انسان کے لیے، خالق انسان کے لیے، مالک انسان کے لیے، منعم انسان کے لیے، ایسے میں، اور مہیمن انسان کے لیے، حتیٰ کہ منتقم انسان کے لیے، جبار بھی انسان کے لیے، متکبر بھی انسان کے لیے۔ یہ 99 نام اپنی جگہ کے اوپر، اسماء حسنہ جن کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صفات پروردگار متعال ہیں، ہر صفت جو ہے وہ انسان کے لیے، اللہ جو ہے وہ اللہ انسان کے لیے۔ اصل ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ پروردگار اس طرح انسان کی خبر رکھتا ہے کہ گویا ایک یہی بندہ ہے اس کا، بس اور کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ ہر بندے کی اس طریقے سے خبر رکھتا ہے اور اس طرح اس کو پالتا پوستا ہے، اس طرح اس کی ناز برداری کرتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہے ہی اس کا ایک یہی بندہ ہے۔ معذلہ بلا تشبیہ، جیسے کسی کی ایک ہی اولاد ہو تو اس کی ساری توجہ جو ہے وہ کس کے اوپر ہوگی؟ اسی ایک ہی اولاد کے اوپر ہوگی، باقی کچھ ہے نہیں، ہے نا۔ اگر زیادہ ہو تو توجہ بڑھ جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اتنی مخلوقات ہونے کے باوجود بھی جس طریقے سے خدا نے انسان کی ناز برداریاں کی ہیں قرآن مجید میں، احادیث قدسیہ میں، روایات ائمہ معصومین علیہ السلام میں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا ایک یہی آدمی بس اللہ کا بندہ ہے اور کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ اب اندازہ لگاؤ پھر اس انسان کو کتنا فخر کرنا چاہیے کہ وہ اللہ جو ہے وہ میرا خالق ہے اور رازق ہے۔ آئے سمجھ میں؟ تو پھر اس کا قرب حاصل کرنے میں اس کو دیر نہیں کرنا چاہیے، پوری تگ و دو کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ۔ آئے سمجھ میں؟ جتنا سرمایہ بھی لگا سکتا ہے اپنے وجود کا انسان خدا کو پانے کے لیے، وہ سارے کا سارا سرمایہ لگا دے پھر بھی کم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سارے کا سارا سرمایہ لگا دے پھر بھی کم ہے۔ چنانچہ وہ کسی شاعر نے کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں انسان جان بھی دے دیتا ہے تو کسی شہید کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے تکبر کیا ہو، غرور کیا ہو، ایسے میں نہیں، پھر بھی اس کے بعد انکساری ہے، پھر بھی اس کے بعد عاجزی ہے، فروتنی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ ہم کیا دے سکتے ہیں اللہ کو؟ ہم کچھ بھی اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں انسان کے پاس اللہ کو دینے کے لیے۔ یہ ایک جان ہے اس کی، یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور کیا ہے اس کے پاس اپنا؟ کوئی چیز کسی کو کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ہے؟ کسی چیز کو نہیں کہہ سکتا کہ میری ہے، سب کچھ بھی اس کا نہیں ہے۔ ایک یہ جان جو ہے اس کو کہتا ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر یہ اس کی راہ میں انسان لٹا دے اس کو، تو پھر بھی اس کی جو ہے وہ اس کے کرم کا اور اس کی نعمتوں کا اور اس کے جو احسانات ہیں انسانوں کے اوپر، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، حق ادا نہیں۔ چنانچہ انسان کبھی بھی عبادت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، ایسے میں شب بیداریوں کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے سے، سحر خیزیوں کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے، دوسرے کسی ذریعے سے بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں انسان تب تک انجام دیتا ہے جب تک اس کی طرف سے توفیقات اس کے شامل حال رہتی ہیں۔ سرمایہ وجودی جب تک اس کے پاس رہتا ہے، اعضاء و جوارح کی شکل میں سرمایہ جو اللہ نے دیا ہے جب تک اس کے پاس رہتا ہے تب تک یہ سب کچھ کر پاتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھی یہ چیزیں ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہیں آہستہ آہستہ، ایسے میں ایک ایک کر کے ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، تو اسی حساب سے انسان کی عبادت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔
لہذا انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو بیدار رہنا چاہیے، اور اللہ کا بندہ بن کے رہنے پر انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے توفیق دی ہے کہ میں تیرا بندہ بن کے زندگی بسر کر رہا ہوں، کم سے کم اس لائن پر ہوں، اس خط پر ہوں کہ جو تیرے بندوں کی لائن ہے اور تیرے بندوں کا خط ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اگلا نقطہ یہ عرض ہو چکا ہے لیکن پھر بھی عرض کر دیں کہ عقل اور احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ عقل اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہیں قیامت کے آنے کا یقین نہیں بھی ہے، قطعا نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن عقل اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم اس کے آنے کا گمان بھی رکھتے ہو، احتمال بھی رکھتے ہو، احتمال 20%، 30%، سمجھ میں آیا؟ احتمال رکھتے ہو کہ اگر قیامت آ گئی تو کیا ہوگا، تو تب بھی انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے اور تباہی سے اور بربادی سے اور عذاب سے بچانے کے لیے وہ سارے تقاضے پورے کرنا چاہیے کہ جو انسان اس وقت پورا کرتا ہے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ سارے کام اس کو کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ جیسے اس کو یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے، صرف اگر گمان بھی ہے، اگر ظن بھی ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ورنہ وہ ظاہر سی بات ہے ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہاں چارہ جوئی نہیں ہے، وہاں چارہ جوئی نہیں، وہاں ازالہ نہیں ہے، کوئی ازالے کی ترکیب جو ہے وہ ہے ہی نہیں، موجود نہیں ہے وہاں پر۔ اور آخری پیغام ہے نتیجہ قرأت قرآن باید عبودیت و تسلیم باشد۔ انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بندہ بننا چاہیے اللہ کا۔ عبودیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا، اللہ کی عبادت کا شوق اس کے اندر آنا، اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے جذبے کا پیدا ہونا۔ یعنی جتنا جتنا قرآن پڑھتا جائے انسان، اتنا اتنا اس کے اندر یہ دو چیزیں جو ہیں وہ پنپتی چلی جائیں، بڑھتی چلی جائیں، اور ان میں پیش رفت ہوتی چلی جائے۔ آج سمجھیں قرآن مجید کی تلاوت کا یہ نتیجہ جو ہے وہ انسان کو حاصل ہونا چاہیے، اور کیوں نہ ہو اگر وہ متوجہ ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے جو اس کی زبان سے صادر ہو رہا ہے، یہ خود پروردگار عالم کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ بھائی خود سوچو نا، بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ نے اپنا کلام، اپنی زبان آپ کے حوالے کی ہے، اپنی زبان۔ اب تم جو قرآن پڑھتے ہو تو لسان اللہ بن کے پڑھتے ہو، یہ تم قرآن پڑھتے ہو کیا ہے؟ لسان اللہ بن کے پڑھتے ہو۔ آیا سمجھے؟ اللہ کا کلام ہے، تمہاری زبان سے جاری ہو رہا ہے، تو یہ تمہاری زبان کیا ہے؟ لسان اللہ نہیں ہے، لسان اللہ تمہاری زبان، کیونکہ کلام الہی اس کے اوپر سے اس پر جاری ہو رہا ہے۔ تو اس کو باعث یہ چیز تمہارے لیے باعث شرف نہیں ہے؟ اتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہارے حوالے کی ہے۔ آیا سمجھے؟ کلام اپنا تمہارے حوالے کیا ہے، زبان آپ نے تمہیں دی ہے، کہا اس کلام کو پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، اس سے فائدہ حاصل کرو، اس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر میں اس بات کو کئی بار آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی فرسودہ نہیں ہوتا، کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قرآن کے الفاظ گلتے سڑتے نہیں ہیں، قرآن کا جو کاغذ ہے وہ گلتا سڑتا نہیں، وہ تو گلتا سڑتا یہاں پڑے ہوئے، جب گھر میں قرآن فرسودہ ہو جاتا ہے لا کے مسجد میں رکھ دیتے۔ ہاں، فرسودہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ فرسودہ نہیں ہوتا، یہ بوسیدہ نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں کلام جو ہے، کلام اپڈیٹ ہوتا ہے۔ ایسے میں کلام کا خالق اس کو ہمیشہ اپڈیٹ کرتا ہے۔ کلام کا خالق جو ہے جب تم پڑھتے ہو تو وہ تم سے گفتگو کرتا ہے، تم اس سے گفتگو کرتے ہو، وہ تم سے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا نزول اس کی تلاوت کے وقت ہوتا ہے۔ جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے
تو اس کی آیات کا نزول ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کبھی فرسودہ نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے. کیوں پرانا ہوگا؟ جب تم پڑھتے ہو تو اس وقت نازل ہوتی ہے آیت، اس وقت نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو بوسیدہ کہاں سے ہوگا، فرسودہ کہاں سے ہوگا؟ سنبھل کر کے قرآن پڑھے کہ بھائی اللہ جو ہے وہ آیات کو بھیج رہا ہے اس کے پاس، اور وہ اس کی زبان سے جاری ہو رہی ہیں. یہ خود جو ہے وہ ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی فضیلت ہے انسان کے لیے. اب اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے ہے کہ انسان ترجمان کلام الہی ہے، اگر وہ پڑھے شرف حاصل کرے. ترجمان ہے، اسپیکر ہے، سخنگو ہے، اسپیکر، سخنگو، ترجمان کلام الہی کا. اب پڑھ تم رہے ہو نا، تمہاری زبان سے صادر ہو رہا ہے، تمہاری آواز میں نکل رہا ہے، آیا سمجھ میں؟ تمہاری آواز میں جو ہے وہ پیغام جا رہا ہے. تو یہ ترجمانی ہے کلام الہی کی. توجہ کی آپ نے. لہذا اس کو خود انسان کو پڑھنے میں تنگ نہیں ہونا چاہیے، پریشانی ہو جائے. جو آدمی پریشان ہوتا ہے یار اتنا ایک سپارہ پڑھیں گے، اوفو ایک سپارہ، اللہ معلوم ہے اس کو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، قرآن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ جو یہ سوچتا ہے یار ایک سپارہ پڑھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑ گیا وہ رمضان کے مہینے میں ہر روز ایک سپارہ پڑھنا پڑتا ہے، جو بڑی مشکل کی بات ہے. تو اس کا مطلب تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کتنا اہمیت کا حامل ہے اور کتنی فضیلت کا حامل ہے، اور اس سے تمہیں کتنا شرف حاصل ہوتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے اس کا تمہیں اندازہ. تم یہی دیکھتے ہو کہ سپارہ بہت لمبا ہوتا ہے، آیا سمجھے؟ ایک سپارہ لمبا ہوتا ہے نہیں، کوئی اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے. اگر شوق پیدا ہو جائے تو تم پڑھتے ہی رہو اس کو، پھر کبھی چھوڑو ہی نہیں. اگر شوق پیدا ہو جائے تو آدمی پڑھتا ہی رہے، کبھی نہیں چھوڑے گا اس کو. جب بھی موقع ملے گا قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، بہترین کام ہے اس کے لیے. آیا سمجھ میں؟ اذا قرئ القرآن لا یسجدون، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں. مطلب اس سے یہ ہے کہ خاضع نہیں ہوتے، سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں، قرآن کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، قرآن کی اہمیت ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے. اس کو کہا گیا لا یسجدون. آیا سمجھے؟ ورنہ اگر لا یسجدون سے مراد یہ سجدہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہر آیت کو پڑھنے کے بعد انسان کو سجدہ کرنا پڑے گا. ایک آیت کو پڑھو سجدہ کرو، پھر دوسری پڑھو سجدہ کرو، پھر تیسری پڑھو سجدہ کرو. نہیں، قرآن پڑھو، اس کو اہمیت دو، اس کی عظمت کو تسلیم کرو. آئے سمجھ میں؟ اور اس بات کو تسلیم کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس سے انسان کے اندر جذبہ انقیاد پیدا ہوگا، جذبہ اطاعت پیدا ہوگا، فروتنی آئے گی، عاجزی آئے گی. آئے سمجھ میں؟ انکساری آئے گی ذات ربوبی کے سامنے، اور اندر ہی اندر جو ہے وہ خوش ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا. انبساط ہے، چہرہ کھلے گا. ابوس نہیں بنائے گا چہرہ، بگڑے گا نہیں چہرہ کہ اتنا سارا قرآن پڑھنا پڑ رہا ہے زبردستی، نہ، چہرہ کھلے گا اس کا کہ بھائی قرآن پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو جو کہ آپ نے خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت کرے، اور اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے، اور اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی جو ہے وہ توفیق عنایت کرے. اور جو شبہ قدر آگے آ رہی ہے کہ جن میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح الامین اس رات میں نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہر امر کو لے کر کے. اور یہی اسی مہینے میں اور انہی شبوں میں جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اتارا گیا ہے، قرآن مجید کو بھی نازل کیا گیا ہے. تو پروردگار عالم ان راتوں کو درک کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور ان میں جو ہے وہ جو ہم تلاوت کریں، جو دعا کریں، جو ذکر کریں، جو مناجات کریں، اس کو ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں اور خود اس قرآن کریم کے صدقے میں اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہم سے قبول کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان راتوں میں احیاء کریں. خوب اگر اجتماعی طور سے ممکن نہیں ہے تو انفرادی طور سے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے کرو. ایسے میں اگر اجتماعی ممکن نہیں ہے، لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، کرونا کا مسئلہ ہے، ایسے میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کرونا بھی ایک ایسی وبا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے.
اس کا بھی اگر احتمال ہی ہے کہ مثلا ہو سکتا ہے تو بھی اس سے بچنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ یقین ہو کہ ہوگا، خالی احتمال ہے آپ کو کہ ہو سکتا ہے، تب بھی اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. ایسے میں تو خدا سے دعا کرتے رہیں گے پروردگار عالم جو ہے وہ اسے محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے روئے زمین پر، تمام انسانوں کو اور خاص کر اہل ایمان کو اور اہل اللہ کو پروردگار متعال اس مصیبت سے اور اس وبا سے جو ہے وہ بچائے رکھے امام زمانہ کے وجود ناظرین کے صدقے میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نرغب الیک فی دولة کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ. اللہم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.